السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ حضرات کرامی قدر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، اور اسی طرح سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی والدہ محترمہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرمایا کہ وہ جنت کی عورتوں میں کی سردار ہوں گی، جس طرح سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، بالکل اسی طرح فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ علیہ مسعور بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرات گرامی قدر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کے لیے تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نحیف آواز میں، کمزور آواز میں کہا کہ عورتوں کا جنازہ تیار کرتے ہوئے بس ایک کپڑا اوپر ڈال دیا جاتا ہے، جس سے ستر مکمل نہیں ہوتا، پردہ مکمل نہیں ہوتا، جسم کے اعضاء کا ابھار نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات سن کر اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں: کیا میں آپ کو وہ طریقہ نہ بتاؤں جو حبشہ میں ہم نے دیکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں: ضرور بتائیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا درخت کی ٹہنیاں لے کر چارپائی پر خم دے کر باندھ دی انہوں نے، اور ٹہنیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ چارپائی یوں دکھائی دینے لگی جیسے حوض کی یا ڈولی بن گئی ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فرمایا: یہ طریقہ بہت اچھا ہے، یہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت کی میت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تیرے پردے رکھے جس طرح تو نے میرے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ پھر فرمایا: جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تم اور علی بن طالب غسل دیں اور میرے قریب کوئی نہ آئے۔ یعنی کہ جب فوت ہو جاؤں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: تم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غسل دیجیے گا، اس کے علاوہ میرے قریب کوئی نہ آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں، اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں رات کے سناٹے میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ انہی دختر رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی انتہائی گھٹیا اور ناپاک جسارت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن کی جلد 18 کا صفحہ نمبر 213 ایک غلطی کا ازالہ نامی رسالہ جو اس نے لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے اس کا پیج روحانی خزائن جلد 18 کا صفحہ 213 کھلا ہوا ہے، جس میں یہ ایک غلطی کا ازالہ کا صفحہ 9 کا حاشیہ ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ اور پھر اسی کے حاشیے میں جب یہ بات پیش کی جاتی، دیکھیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں قادیانی حضرات پر کہ دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرزا غلام احمد قادیانی محرم نہیں تھا، اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ناپاک جسارت کی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تہمت لگائی ہے، یہ انتہائی گھٹیا اور ناپاک جسارت ہے۔ تو قارئین، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اکثر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کشفی واقعہ ہے، اس سے ظاہر پر محمول نہیں کیا جا سکتا، دوسرا اس کے حاشیہ میں مرزا صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ انہوں نے مادر مہربان کی طرح میرا سر اپنی ران پر رکھا تھا تاکہ ثابت ہو سکے میں ان کی نسل میں سے ہوں۔ ناظرین، یہ صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ اوپر دیکھ رہے ہیں حاشیے میں ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر، جس میں لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ چنانچہ یہ کشف براہین احمدیہ میں موجود ہے، اور پھر اسی تحریر کے حاشیے میں نیچے جا کے یہ وہ بھی عبارت ہائی لائٹ کی ہوئی لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھا۔ ناظرین، یہ ایک اعلیٰ درجے کی ناپاک جسارت اور خباثت ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مرزا غلام احمد قادیانی کی محرم نہیں ہیں کہ جو ایک غیر محرم کا، وہ میرے نبی کی لخت جگر، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جسے میرے نبی نے جنت کی عورتوں کی سردار کہا ہے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہیں اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ عورت کی میت کے اوپر صرف ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے جس کے اس کا سطر پوری طرح نہیں ڈھانپا جا سکتا، سطر واضح ہوتا ہے، اس کے آبھار نظر آتے ہیں عورت کے جسم کے، تو اس کے لیے متبادل انتظام کیا گیا۔ یہ جو تھی فکر کھائے جا رہی تھی، وہ شرم و حیا کی پیکر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی ناپاک جسارت کرتے ہوئے یہ بات لکھتا ہے، جو مادر مہربان کا بھی لفظ لکھا ہو، لیکن پھر بھی مرزا غلام احمد قادیانی ان کے لیے تو غیر محرم تھا، کیسے اپنی ران کے اوپر انہوں نے اپنا سر رکھ دیا؟ یہ بڑی ناپاک جسارت ہے۔ آپ آئیے اس جواب کی طرف کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو امت ہے، امت مرزائیہ ہے، جو یہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک کشفی واقعہ ہے، اسے ظاہر پر محمول نہیں کیا جا سکتا، تو کشف کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 14 صفحہ نمبر 442 حقیقت المہدی نامی رسالے کا صفحہ 16 کا یہ پیج آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کو دیکھیے، اس میں تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ کشف کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، حالانکہ کشف اور خواب بھی ہر ایک کے یکساں نہیں ہوتے، وہ کامل کشف جس کو قرآن شریف میں اظہار علی الغیب سے تعبیر کیا گیا ہے، جو دائرہ کی طرح پورے علم پر مشتمل ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا جاتا، صرف برگزیدوں کو دیا جاتا ہے، اور ناقصوں کا کشف اور الہام ناقص ہوتا ہے، بالآخر ان کو بہت شرمندہ کرتا ہے۔
یہ تحریر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 442 سے آپ کو پڑھ کے سنائی. یہ صفحہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ نمبر 354 کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے. یہ آپ کے سامنے وہ پیج کھلا ہوا اور تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. روحانی خزائن کی جلد 3 صفحہ 354 کے اوپر کشف کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ مقدس اور راست باز لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور اکثر صاف باطن اور پر محبت لوگوں کو عالم کشف میں جو بعین ہی عالم بیداری ہے. ان الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ محبت اکثر صاف باطن اور پر محبت لوگوں کو عالم کشف میں جو بعین ہی عالم بیداری ہے نظر آ جایا کرتے ہیں. چنانچہ اس بارہ میں خود یہ عاجز صاحب تجربہ ہے. بارہا عالم بیداری میں بعض مقدس لوگ نظر آتے ہیں، اور بعض مراتب کشف کے ایسے ہیں کہ میں کسی طور کہہ نہیں سکتا کہ ان میں کوئی حسیسہ گونیودگی یا خواب یا غفلت کا ہے، بلکہ پورے طور پر بیداری ہوتی ہے، اور بیداری میں گزشتہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کشف کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح کر رہا ہے کہ جو بعین ہی حالت بیداری ہوتی ہے اس کو خواب یا غفلت نہیں کہا جا سکتا، اور اسی بیداری کی حالت میں گزشتہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں ایک ملاقات وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ ناپاک جسارت کرتے ہوئے بھی بیان کی ہے اس نے کشف کے بارے میں. اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے جو تحریر پڑی ہے ازالہ اوہام کی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 354 کی، اسی طرح اس کے صفحہ نمبر 355 کے اوپر لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. یہ بھی پیج آپ کے سامنے کھلا ہوا اور تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، جس کے اندر واضح طور پہ لکھتا ہے، میں کئی بار لکھ چکا ہوں اور پھر بھی لکھتا ہوں کہ اہل کشف کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مقدس اور راست باز لوگ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں. یہ دوبارہ تحریر پڑھی، کہتا ہے میں کئی بار لکھ چکا ہوں اور پھر بھی لکھتا ہوں کہ اہل کشف کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مقدس اور راست باز لوگ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں. ناظرین، یہ روحانی خزائن کی جلد 3 ہے، صفحہ 355 ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، یہ ملفوظات ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 45. یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا پیج ہے، ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے پیلے کلر میں، اس کو پڑھیے. لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، میرا یہ بھی مذہب ہے کہ اگر کوئی امر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے، مثلا کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے متعلق، تو گو علماء ظواہر اور محدثین اس کو موضوع یا مجروح ٹھہراویں، مگر میں اس کے مقابل اور معارض کی حدیث کو موضوع کہوں گا. اگر خدا تعالیٰ نے اس کی صحت مجھ پر ظاہر کر دی ہے، جیسے لا مہدی الا عیسیٰ والی حدیث ہے، محدثین اس پر کلام کرتے ہیں، مگر مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ میرا مذہب میرا ہی ایجاد کردہ مذہب نہیں، بلکہ خود یہ مسلم مسئلہ ہے کہ اہل کشف یا اہل الہام لوگ محدثین کی تنقید حدیث کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے. یہ تحریر مرزا غلام احمد قادیانی کی ملفوظات نامی کتاب جلد 2 صفحہ 45، یہ 5 جلدوں والا جو ایڈیشن ہے اس کی ہے. تو ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی کی مندرجہ بالا تحریریں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کشف کی حالت بھی عین بیداری کی حالت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک کشف کی حالت بھی عین بیداری کی حالت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا مرزا غلام قادیانی کے عقیدہ کے مطابق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاذ اللہ استغفر اللہ عین بیداری کی حالت میں مرزا قادیانی ملعون کا سر اپنی ران پر رکھا تھا؟ سوچئے ذرا. جہاں تک تعلق ہے لفظ مادر مہربان کا،
تو ناظرین، کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مرزا قادیانی کی محرم تھیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر مرزا قادیانی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اپنی اس ناپاک جسارت سے؟ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہونے کے باوجود غیر محرم سے پردہ کرتی رہیں، غیر محرموں سے پردہ کرتی رہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو ایسا سوچنا ہی جرم عظیم ہوگا کہ وہ کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ بھی دکھائیں، تو کہاں مرزا قادیانی کی ناپاک جسارت؟ سوچئے ذرا کہ یہ اتنا بڑا ملعون لعین شخص تھا کہ جس کی ناپاک جسارتوں سے، جس کے شر سے نہ تو حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین بچ سکے، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچ سکے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بچ سکیں، اور نہ ہی امہات المومنین بچ سکیں، اور نہ ہی دیگر صحابہ بچ سکے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلا لیکچر جو ہوگا وہ اللہ کی توفیق سے امہات المومنین اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ کروں گا، تاکہ آپ بھائیوں کو پتہ چلے کہ امہات المومنین کے بارے میں امت مرزائیہ کا کیا عقیدہ ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کیا ناپاک جسارتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، اسے صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قادیانی حضرات سے بھی میری پھر گزارش ہے کہ خدا را اس قادیانی چنگل سے نجات پائیے، اس کی کتابوں کو پڑھیے اور قرآن اور حدیث کو مرزا قادیانی کی نظر سے نہیں بلکہ صحابہ کی نظر سے دیکھیے۔ قرآن کریم کی تفسیر جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے حساب سے دیکھیے، صحابہ کے نقطہ نظر سے دیکھیے کہ صحابہ نے کیا کہا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔